رمضان میں وہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال اللہ تبارک وتعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کروں گا اس کا عنوان ہے دعا۔ دعا کی فضیلت، دعا مانگنے کا طریقہ، دعا کی قبولیت کے احکام۔ کیونکہ اسلام ایک دین کامل ہے، دنیا کے ہر مذہب میں اپنے معبود اور خدا سے مانگنے کے مختلف طریقے ہیں، جو اس مذہب میں ان کو اس کے حوالے سے رہنمائی کی گئی ہے کہ اس طرح سے تم نے اپنے معبود سے، بھگوان سے، یا جو بھی جس کو بھی وہ خدا کو جس لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اس طرح سے تم نے اپنی حاجات کو پورا کروانا ہے، اس طرح سے حاجات پورا کروانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو مختلف طریقے دنیا میں مختلف عبادت گاہوں میں رائج ہیں۔ اسلام جیسے ہر حکم میں دوسرے مذاہب سے ممتاز ہے۔ اسلام میں جو آپ کو نماز کا نظام ملے گا یہ دنیا کی کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اسلام میں آپ کو جو رمضان ملے گا یہ کسی مذہب میں نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اسلام میں آپ کو اللہ سے، اپنے معبود سے دعا مانگنے کا جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے وہ جتنا سادہ اور جتنا با اثر ہے، یہ بھی آپ کو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملے گا۔ اور اسلام کے علاوہ آپ کو ایسی گائیڈنس جو نیچر کو اپیل کرتی ہو، یہ گائیڈنس آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ اور میں جیسے بار بار کہتا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات ہی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ یہ بنایا ہوا مذہب نہیں ہو سکتا، گڑھا ہوا مذہب نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام نے ہمیں دعا کے بارے میں احکام کیا دیے۔ سب سے پہلے دعا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دعا کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے پکار۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی پکار قیامت کے دن بیکار جائے گی۔ جب بھی آپ کسی کو پکارتے ہیں تو ڈکشنری میں اس کو دعا کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن شریعت کی ایک ٹرم ہے، شریعت کی ایک اصطلاح ہے دعا۔ اصطلاح میں دعا مطلق پکار کو نہیں کہتے، وہ پکار جس میں آپ اسباب سے ہٹ کر کسی سے مدد مانگ رہے ہوں، ایسی پکار کو شریعت کی ٹرم میں، اصطلاح میں دعا کہا جاتا ہے۔ دیکھیے جیسے صلات کا جو لفظ ہے نا عربی میں، یہ رحمت کو بھی کہتے ہیں، دعا کو بھی کہتے ہیں، لیکن جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، تو یہاں مؤذن کی مراد کیا ہوتی ہے؟ نماز۔ تو یہاں صلات ایک اصطلاح ہے، ایک مخصوص عبادت ہے رکوع اور سجدوں والی، اس عبادت کو صلات کہا جاتا ہے۔ تو بعض چیزوں کے لغت میں، ڈکشنری میں معنی کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کسی خاص اصطلاح میں کسی خاص قوم میں جاتا ہے تو اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں، تو ان کی خاص ٹرم بن جاتی ہے وہ۔ تو دعا بھی ایسے ہی ہے، ویسے دعا کہتے ہیں کسی کو بھی آپ پکاریں، اسی سے دعوت بھی ہے، اسی سے دعویٰ بھی ہے۔ تو لیکن جب آپ شریعت کی بات کرتے ہیں تو شریعت میں دعا کا معنی یعنی ایسی مدد کے لیے پکارنا کہ جس مدد میں اسباب کا دخل نہ ہو۔ مثال کے طور پر مجھے اگر بالفرض پانی چاہیے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ پانی لے کر آئیں، تو میں نے آپ کو پکارا، بھائی جان آپ پانی لے کر آئیں، آپ اسباب اختیار کر کے جائیں گے، نلکا کھولیں گے، اس کے نیچے پانی گرے گا، کیونکہ پانی نیچے کی طرف آتا ہے گریویٹی کی وجہ سے، وہ گلاس لے کر آئیں گے، میں پیوں گا، تو یہ آپ نے میری مدد کی ہے۔ تو یہ مدد اسباب کے دائرے میں آتی ہے۔ آپ کو سمندر کی موجوں نے گھیر لیا اور آپ اس میں ڈوب رہے ہیں، آپ نے پولیس کو ہیلپ کے لیے کال کی، موبائل کا استعمال کیا، پولیس ہیلی کاپٹر کے ذریعے آتی ہے یا موبائل کے ذریعے آتی ہے یا ڈائیور آتے ہیں آپ کی زندگی کو بچانے کے لیے۔ تو یہ کام سارے جتنے بھی کام ہیں ان کی کوئی لاجک ہے، اور یہ اسباب اختیار کر کے یہ سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ سمندر کی موجوں میں گھر جاتے ہیں اور آپ کا موبائل کام کرنا، یا آپ کا موبائل ڈوب جاتا ہے اور آپ کے پاس رابطے کے تمام ذرائع ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر میرا رابطہ ہو بھی جاتا ہے حکومتی اہلکار سے تو
میں جن طوفانی موجوں کا مقابلہ کر رہا ہوں 5-6 منٹ سے زیادہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اتنی اسپیڈ کے ساتھ کوئی میری مدد کے لیے پہنچ نہیں سکتا۔ ایسے موقع پر وہی ذات آپ کی مدد کر سکتی ہے جو مدد کرنے میں اسباب کی محتاج، اسباب اور وسائل کی محتاج نہ ہو۔ پولیس مدد کرنے میں وسائل کی محتاج ہے، جو ڈائیور ہوتے ہیں، جو ڈوب کے آپ چھلانگ لگا کے آپ کی زندگی بچاتے ہیں، ان کو بھی اسباب اور وسائل چاہیے۔ ایسے موقع پہ جب اسباب اور وسائل کی دنیا میں آپ ناکام ہو چکے ہوں، ایسے موقع پہ اگر آپ کسی کو مدد کے لیے پکاریں گے تو شریعت کی ٹرم ہے، اصطلاح ہے، ایسے موقع پہ اس قسم کے پکارنے کو اسلام دعا کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے جائز نہیں ہے، شرک ہے، اس سے آپ کافر ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، فرمایا جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّي، اللہ کے ذمے ہے کہ اس کا حساب لے وہ قیامت کے دن۔ کیوں پکارا تم نے؟ یہ تمہاری طرح مجبور ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، صرف اللہ وہ ذات ہے جو بے پرواہ ہے اور قابل تعریف ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن کلیئر کر لینا چاہیے کہ دعا کسے کہتے ہیں۔ دوسری بات، دعا کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب اب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو ان سے کہہ دیجئے میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ کس قدر فضیلت ہے ان آیات میں، جیسے کوئی شخص کسی کو سمجھا رہا ہو کہ بھائی تمہیں جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو میرا یہ ساتھ والا گھر ہے، یہاں آ کے بیل بجا دینا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، راشن چاہیے، پیسے چاہیے، تو یہ جو قریب ہونے کا تذکرہ وہ کر رہا ہے کہ میں بالکل ساتھ والے گھر میں رہتا ہوں، یہ اس لیے کر رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو میرے پاس آنے میں کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اور ترغیب دے رہا ہے کہ آپ ضرور آئیں کیونکہ میں کوئی دور نہیں رہتا، میں تو آپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو اللہ بھی ان آیات میں اپنے بندوں کو ترغیب دے رہے ہیں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی وہ میرے بارے میں مجھ سے پوچھے تو ان کو بتا دیں کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور جب بھی تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت، اور مشہور تفسیر کے مطابق یہاں عبادت سے مراد دعا ہے کیونکہ اس سے پہلے دعا کا ذکر ہے، اس آیت سے پہلے، جو دعا مانگنے میں تکبر سے کام لیتے ہیں ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ کیوں اتنی بڑی دھمکی دی؟ اس لیے کہ جو دعا نہیں مانگتا اس کا یہ کانسیپٹ ہے اللہ کے بارے میں کہ میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں اور میں اپنے بلبوتے پہ سارے کام کر سکتا ہوں، تو یہ کبر ہے، یہ تکبر ہے۔ آپ محتاج ہیں اللہ کے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس پہ نتیجہ مرتب اللہ کرتا ہے، اگر اللہ اس پہ نتیجہ مرتب نہ کرے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کافر کے لیے احکام کچھ اور ہیں، مسلمان کے لیے احکام کچھ اور ہیں۔ کافر تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے اس کا اللہ سے دعا نہ مانگنا اللہ کو بہت ناپسند ہے، اس پہ اللہ کا غضب آتا ہے۔ تو اس لیے اپنی عبادتوں میں دعا کے عنصر کو بڑھائیے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو دعا مانگتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان دعا مانگتا رہتا ہے اللہ قبول کرتے رہتے ہیں، یہ مانگتا رہتا ہے اللہ قبول کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے یہ الفاظ کہتا ہے کہ اے اللہ میں دعا مانگتا ہوں مگر تو قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی نا، تو اس لیے یہ الفاظ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت یہ الفاظ کہتا ہے اس وقت سے قبول ہونا بند ہو جاتی ہے، اس سے پہلے ساری دعائیں اس کی قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کہتا کیوں ہے؟ اگر قبول، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس سے پہلے کی دعائیں اس کی قبول ہو رہی تھیں تو پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ اللہ میں دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی؟ یہ اس لیے کہا
کہ اس کا یہ خیال ہے کہ جو چیز میں جیسے مانگوں گا بعینہ ایز اٹ از اللہ اس دعا کو قبول کریں گے، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر بندے کو اس کی مانگی ہوئی چیز اسی طرح نہ دے دی جائے، ورنہ نظام عالم خراب ہو جائے گا، نظام عالم برباد ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اور کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ حکمت والی ذات ہے۔ اس میں بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر اس طرح سے لوگوں کی دعائیں قبول ہوں کہ جو مانگا فوراً آپ کو مل گیا، تو غیب پر ایمان ختم ہو جائے گا، ہر آدمی مصلی بچھا کے مسجد میں بیٹھ جائے گا، کافر بھی آ جائیں گے، بھائی جو مانگو فوراً مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں غیب پر معاملہ رکھا ہے، اس لیے دعا کی قبولیت کے مختلف طریقے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ جو ایمان والے لوگ ہیں ان تمام طریقوں پہ یقین رکھ کر اللہ سے مانگتے ہیں، اور جن کا ایمان کمزور ہے وہ مایوس ہو کے اللہ سے دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا ہے کہ دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہونے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مصیبت کے بارے میں دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس مصیبت کو مجھ سے ٹال دے، اللہ بعینہ ہی وہ مصیبت نہیں ٹالتے، لیکن ایک دوسری اس سے بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ اب چونکہ آپ نے ایک مصیبت دیکھی ہے، وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ نہیں ٹلی، تو آپ کا اس پر تو ایمان ہے، لیکن ایک مصیبت آپ نے دیکھی نہیں ہے آتے ہوئے، تو ٹلتے ہوئے آپ نے کہاں سے دیکھی؟ لہذا جب آپ نے نہ آتے ہوئے دیکھی نہ اس کو جاتے ہوئے دیکھا، تو آپ اللہ سے بدگمان ہونا شروع کر دیتے ہیں کہ میں اللہ سے مصیبت کے ٹلنے کی دعا مانگ رہا ہوں اور اللہ میری دعا قبول نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے اس دعا کو اس سے زیادہ جاندار طریقے سے قبول کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی بڑی مصیبت آپ کی طرف آنے والی ہوتی ہے جو اللہ اپنے فضل سے ٹال چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ آپ جب صبح گھر سے نکلنے والے تھے تو کس ٹرک کے نیچے آ کے آپ کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، کون سا وائرس آپ کی باڈی میں جانا تھا جس نے آپ کو بیمار کرنا تھا، آپ کو کیا معلوم؟ یہ تو اللہ کے علم ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ اپنے خزانوں سے کیا کرتے ہیں کہ یہ دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن میں اس دعا کو قبول نہیں کرتا، مگر رد بھی نہیں کرتا، تو میں اس کی دعا کو اس طرح سے قبول کروں گا کہ اس مصیبت کو دور کر کے اس مصیبت کو باقی رہنے دوں گا، لیکن اس سے بڑی مصیبت اس پر سے میں دور کر دوں گا۔ اور یہ مشاہدہ پر مبنی ایک حقیقت ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ کہف میں واقعہ سنایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان بچے کو قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کو معصوم کو قتل کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو ستائے گا، تو اللہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے والدین کا بڑھاپا برا گزرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی موت آپ کے ہاتھوں کروا دی، اور اللہ تعالیٰ ان والدین کو اس کے بدلے دوسرا بیٹا عطا کرے گا جو ان کی خدمت کرے گا۔ اب دیکھیے جن خضر علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف میں بیان کیا، تو ان کے اس بچے کے والدین کو تو پتہ نہیں کہ ہمارے بیٹے کا قتل کیوں ہوا، وہ تو رو رہے ہوں گے ہائے ہمارا بیٹا اللہ نے چھین لیا، لیکن انہیں کیا معلوم کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کرے گا اس میں آپ کے بیٹے کا بھی تذکرہ کرے گا، آپ کا بھی تذکرہ کرے گا، اور اللہ اس میں حکمت بیان کرے گا کہ میں نے اس بچے کو کیوں موت کے گھاٹ اتارا اور کیوں میں نے اس کو موت دی۔ اس لیے کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس نے بڑے ہو کر آپ کو ستانا تھا، آپ کا بڑھاپا بہت خطرناک گزرنا تھا، تو اللہ اس کے بدلے میں آپ کو نعم البدل عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ بہت سارے تکوینی کام ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں علم نہیں ہوتا۔ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ کی آیات پر یقین رکھ کے اپنا کام کرتے ہیں، ان کا کام ہے دعا کو فوکس کرنا، قبول کس طرح سے ہوگی یہ اللہ پہ چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ بعض دفعہ دعا اس طرح بھی قبول ہوتی ہے کہ آپ کوئی نعمت اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ نعمت تو نہیں ملتی مگر اس کا آلٹرنیٹ آپ کو مل جاتا ہے، اس سے بڑی کوئی دوسری نعمت مل جاتی ہے۔ یہ بھی دعا قبول کرنے کا ایک انداز ہے۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کے کسی بڑے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں کیونکہ علم نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ اس دعا کی برکت سے اللہ نے آپ کی کسی بڑی خطا کو معاف کر دیا، یا بعض دفعہ اللہ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ دنیا میں نے اس کی یہ حاجت پوری نہیں کی، مگر اس کے بدلے میں اس کو میں آلٹرنیٹ دوں گا، اس کو میں بہت ساری نیکیاں میزان کے ترازو میں رکھ دوں گا۔
جیسے ہوتا ہے نا کوئی آپ کے پاس بعض دفعہ کوئی سیٹھ صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سیٹھ صاحب آپ مجھے راشن دے دیں, آپ مجھے یہ چیز دے دیں, آپ مجھے اپنی فلاں چیز دے دیں. لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ جیب سے نوٹ نکال کے لیتا ہے, بھائی میں اب یہ فلاں چیز تو آپ کو نہیں دے سکتا, یہ پیسے پکڑو اور جاؤ یہاں سے. تو اس کو آلٹرنیٹ دے دیتا ہے وہ. بعض دفعہ کوئی غریب قرضہ مانگنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو سیٹھ صاحب کہتے ہیں بھائی میں پیسے تو نہیں دے سکتا, یہ راشن پڑا ہوا یہ اٹھا کے لے جاؤ. تو دنیا میں ہوتا ہے یہ کہ وہ چیز نہیں دی جاتی, اس کو آلٹرنیٹ دے دیا جاتا ہے. اللہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ آپ دعائیں مانگ رہے تھے, وہ چیز نہیں ملی, اللہ نے اس کا آلٹرنیٹ دے دیا آپ کو. اب آپ اس آلٹرنیٹ پہ راضی نہیں ہوتے, اس کی وجہ یہ کہ آپ کو علم نہیں ہوتا کہ یہ آلٹرنیٹ اس سے اچھا ہے. اللہ کا علم کامل ہے, آپ کا علم ناقص ہے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں اللہ سے مانگو تو اسپیسیفک وہ چیز, اس چیز کا نام لے کے مت مانگو, بلکہ اللہ سے یوں دعا کیا کرو, اے اللہ اگر اس میں خیر ہے تو مجھے دے دے, ورنہ اس کا نعم البدل دے دے. جو استخارے کی دعا مانگی جاتی ہے اس میں بھی تو یہی الفاظ ہیں, اللہم انی استخیرک بعلمک, اے اللہ تیرے علم سے میں خیر مانگتا ہوں, واستقدرک بقدرتک, اور تجھ سے طاقت اور قدرت مانگتا ہوں تیری قدرت کے ذریعے. آگے الفاظ کیا ہے, ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری, اے اللہ جو یہ چیز ہے جس کے لیے میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں, اے اللہ یہ خاص چیز اگر تیرے علم میں میرے لیے دین دنیا اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے تو یہ چیز مجھے عطا کر دے, اور اگر یہ میرے لیے نقصان دہ ہے فاصرفہ عنی, اس چیز کو بھی مجھ سے دور کر دے, واصرفنی عنہ, اور مجھے بھی اس چیز سے دور کر دے. میرے پاس نوجوانوں کے فون آتے ہیں نا, یہ تو آج کل ہمارے نوجوانوں کا کامن مسئلہ ہے کہ کہاں شادی کرنا چاہتے ہیں, تو مفتی صاحب مجھے جو ہے نا وہ دعا کریں وہ مجھے مل جائے, میں وہاں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو علماء ان کو کیا کہتے ہیں, بھائی آپ یوں دعا مانگیں کہ وہ اگر آپ کی اللہ کے علم میں آپ کے لیے بہتر ہے تو اللہ کرے آپ کی وہاں شادی ہو جائے. تو ایسے موقع پہ ان کا رپلائی آتا ہے, نہیں بس وہ دعا مانگے وہ مجھے مل ہی جائے لازمی, نہیں مجھے اس کا آلٹرنیٹ نہیں چاہیے, مجھے وہی چاہیے. لڑکیوں کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے, جہاں میں شادی کرنا چاہتی ہوں وہ وہی چاہیے. تو ان سے بھی کہا جاتا ہے بھائی آپ یہ دعا مانگیں, اللہ تیرا علم کامل ہے, مجھے غیب کا پتہ نہیں ہے, نکاح سے پہلے تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں, بعد میں کیا نکلے گا کیا پتہ آپ کو. تو یوں دعا مانگے, اللہ تیرے علم میں اگر یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے تو میری شادی یہاں کرا دے, اگر بہتر ہے. تو ہمارے جو نوجوان طبقہ ایسا عشق کا جنون چڑھا ہوتا ہے, یہ اگر بہتر ہے کا لفظ اپنی دعا میں ایڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو میں اکثر ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں نا, ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت وہ ایک گوالن تھی, کوئی دودھ بیچا کرتی تھی, اس پہ کوئی گاؤں کا بندہ عاشق ہو گیا, تو کہنے لگا کہ وہ جو ہے نا مجھے وہ دلا دیں. تو انہوں نے کہا میں کیا اللہ ہوں جو تمہیں بیویاں دلاتا پھروں گا. انہوں نے کہا آپ دعا کر دیں بس وہ مجھے مل جائے, دعا کر دیں کہ بس وہ مجھے مل جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اگر اللہ کے علم میں تمہارے لیے وہ بہتر ہے تو مل جائے, بہتر نہیں ہے تو نہ ملے. اس نے کہا نہیں, آپ اللہ سے دعا مانگیں بہتر ہو یا نہ ہو بس مجھے مل جائے. تو وہ بزرگ تھے, پہلے لوگوں کا بڑا احترام بھی ہوا کرتا تھا علماء کا, تو انہوں نے کوڑا اٹھایا اور جو ہے اور وہ کوڑا زور سے گھمایا اس کی طرف, بولا کمبخت میں کیا تجھے لڑکیاں دلانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں, تجھے بیویاں دلانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں, اور اللہ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. تو بھاگ گیا. تو یہی جذبہ ہے, اللہ کا علم کامل ہے, اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تیرے علم میں یہ میرے لیے بہتر ہے تو دلا دے, مقدر کر دے, اور اگر بہتر نہیں ہے تو کوئی ایسی جگہ دلا دے جو اس سے بہتر ہو. تو اللہ کے علم میں بعض دفعہ کہ اللہ کا علم تو کامل ہے, اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے, تو آپ کو اپنے علم کو اللہ کے علم پہ قربان کرنا ہے. آج کل ہمارے نوجوان بڑے ہوشیار ہیں. تو میں نے ایک نوجوان سے اسی طرح کہا کہ یار یوں دعا مانگو کہ اللہ اگر یہ تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے تو یہ دلا دے. تو اس نے کہا میں یوں دعا مانگوں گا, اللہ تیرے علم میں یہ اگر بہتر نہیں ہے تو اسی کو بہتر بنا دے. دیکھیں آپ کیسی ہوشیاری دکھا رہے ہیں, یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے یہ دعا مانگوں گا یہی دلا دے, اور اگر بہتر نہیں ہے تو بہتر بھی اس کو بنا دے. میں نے کہا زندہ آباد بھائی, ہمیں تو پتہ نہیں تھا, ایسے مشورے بھی مارکیٹ میں موجود ہیں. تو ٹھیک ہے یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ اسی کو بہتر بنا دے. تو آپ کو آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے, پیڑ گننے سے نہیں ہونا چاہیے. آپ کو آم کھانے سے مطلب ہو, آپ کا مطلب یہ ہونا چاہیے میری لائف اچھی گزر جائے, پرسکون گزر جائے. تو اللہ سے یہ کہہ دو جو بہتر ہے وہ دلا دے. وہ اللہ کی مرضی, پھر اسی کو بہتر بنا دے یا کسی اور کو بہتر بنا دے, یہ آپشن اللہ کو دے دو نا. اپنے سارے اختیارات اپنے پاس کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟
تو یہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, ایک روزگار آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں لگتا, اس کا آلٹرنیٹ مل جاتا ہے, یا اور کچھ اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرما دیتے ہیں. تو دعائیں اس طرح بھی قبول ہوتی ہیں. اور دعا کی قبولیت کا بعض دفعہ یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں بعینی ہی وہی چیز مل جاتی ہے آپ کو. ایسا بھی بہت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی چیز دے دیتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے. آپ کی والدہ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں نے اپنے بچے کو عالم بنانا ہے, علم سکھانا ہے, یہ نابینا ہو گئے, یہ کیسے علم حاصل کریں گے. تو ان کی والدہ نے پوری رات مصلے پہ رو کے گزاری کہ اللہ میرے بیٹے کو آنکھیں دے دے. اور جب آنکھ لگی ہے ان کی, سو گئیں, تو خواب میں بشارت ہوئی کہ اس عورت کے بچے کو ہم نے آنکھیں دے دی ہیں. جب صبح اٹھیں تو دیکھا کہ امام بخاری کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی. تو ایک فالٹ ہمارے اندر یہ بھی ہے کہ ہم دعا مانگتے نہیں ہیں, پڑھتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. اس وجہ سے بھی جو دعاؤں میں جان چونکہ ختم ہو گئی, تو دعا کو دعا بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ مانگی جائے, پڑھی نہ جائے. لوگ پوچھتے ہیں کہ دعا کیسے مانگی جائے. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ کو قرضہ چاہیے نا کسی سیٹ سے, یا بھیک چاہیے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سیٹ کی جیب سے کیسے نکلوانا ہے, تو جس طرح آپ لجاجت کے ساتھ اور الفاظ مختلف طرح سے استعمال کر کے اس سے جب پیسے نکلوا سکتے ہو, تو اللہ سے اس کی رحمت کیوں نہیں نکلوا سکتے. بالکل وہی انداز قرآن میں, حدیث میں اس بارے میں وہی انداز ہے جو انسان کا مانگنے کا نیچرل انداز ہے. فرمایا ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے بھیک مانگو, اللہ کو اس کی رحمت کے واسطے دو, اللہ کی حمد و ثنا کرو, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو. اس کے بعد اللہ سے ایسے ہی مانگو جیسے کوئی نیچرل طریقہ مانگنے کا ہوتا ہے کسی سے. اللہ کو بتاؤ کہ ہم محتاج. دیکھیں بھکاری کیسے مانگتا ہے. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ جا رہا تھا گاڑی میں, تو ایک سگنل پہ رکی, تو میں نے روکی, تو وہ ایک بھکاری آیا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے جو ہے نا پیسے دے دو. مجھے لگا کہ یار یہ کچھ مجھے صحیح آدمی نہیں لگ رہا, کچھ ہٹا کٹا سا لگ رہا ہے, میں نے ارادہ کیا اس کو میں نہیں دوں گا. وہ میرے پیچھے چلتا رہا اور ایسے منہ ٹیڑے میڑے کرتا رہا, دے دو دے دو دے دو یار دے دو, مولانا صاحب صوفی صاحب کچھ تو خیال کرو. پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہا. میں نے اٹھا کے اس کو کچھ پیسے پکڑا دی. مجھے اس واقعے سے بڑی عبرت ہوئی کہ مجھے نہیں پتا وہ مستحق تھا یا نہیں تھا. ہم نے کہا چلو جان چھڑانے کے لیے دو. لیکن ہم اللہ سے بھی اسی طرح سے اگر مانگیں, تو جب انسان کسی کے بار بار مانگنے سے حالانکہ مجھے فراڈ ہی لگ رہا تھا وہ, لیکن میں متاثر ہو گیا کہ بھائی پیچھے ہی پڑ گیا ہے, جان ہی کو آ گیا ہے. تو انسان جس کا دل جس میں اللہ سے کم سخاوت ہے, جس میں اللہ سے کم رحمت ہے, جب وہ کسی کے بار بار مانگنے سے اس پہ ترس کھا لیتا ہے, تو اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے. میں نے اللہ کو پھر دعا مانگی نا, میں نے تو اللہ کو یہی واسطہ دیا. میں نے کہا اللہ وہ میرے پیچھے پڑ گیا تھا اور مجھے اس پہ ترس آیا, تو ہم بھی تیرے پیچھے پڑتے ہیں, ہم مستحق نہیں بھی ہیں تو تو ہمیں عطا کر دے. تو اللہ سے یہ انداز سے مانگنا چاہیے, ایسے ہی پڑھنا چاہیے اللہ کے پیچھے جیسے بھکاری پڑھتے ہیں. اللہ کو اس میں خوشی ہوتی ہے, اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے اس طرح سے مانگیں. تو ہمیں اللہ سے یوں ہی مانگنا چاہیے, اللہ ہم مستحق ہیں یا نہیں ہیں, ہم تو نالائق ہیں, ہمارے تو پاس اعمال ہی نہیں ہیں, ہم تو مستحق نہیں ہیں تیری رحمت کے, لیکن بس ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں. جیسے بھکاری ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں ہاتھ دھو کے, جان چھڑانے کے لیے ہم ان کو بھیک دے دیتے ہیں. تو اللہ تو بھی ہمیں اسی طرح سے بھیک عطا کر دے. تو ہم جب صحیح طرح سے مانگیں گے اللہ کے ساتھ, جان کے ساتھ, تو انشاءاللہ دعاؤں کا ظاہر بھی قبول ہوگا. جیسے امام بخاری کی ماں نے جب دعا مانگی, مصلے پہ بیٹھ گئی کہ مجھے چاہیے اللہ میرے بیٹے کی آنکھیں مجھے واپس چاہیے, تو اللہ نے عطا کر دیں. آج ہم دعائیں مانگتے ہیں, جان نہیں ہے, اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہماری دعاؤں میں جان ختم ہو گئی ہے. بہت سے لوگ تو ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں, ضرورت دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور کچھ مخصوص دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ ہماری دعاؤں میں جان پیدا فرما دے اور ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. وما علینا الا البلاغ. پر نور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا عباد صبا, پرکیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی.
नेमत और बरकत से सजा इफ्तार और सहर का दस्तरख्वां। नन्हे फूलों ने मिलके कहा आज रोजा कुशाई है। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान में बोल, फ़हीम खान और किरण नाज के साथ रोज़ाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।